الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے، سب دنیا کے لیے قرآن ہے۔ قرآن پہ جو عمل کرے قرآن اس کے لیے۔ میں نے آج 26 آیات تک ویلوگ بنایا تھا سورۃ آل عمران کا۔ آج میں 27 آیات کا پہ شروع کر رہی ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، نکالتا ہے رات کو سویرے سے اور نکالتا ہے سویرے کو رات سے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور نکالتا ہے مردے کو من الحی، زندہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بتاتا ہے، اپنا شان بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نکالتا ہے رات کو دن کی روشنی میں سے۔ دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ رات کو لے آتا ہے اور نکالتا ہے صبح کو رات کے اندھیرے سے۔ صبح رات ختم ہو جاتی ہے، اذان ہوتی ہے، پھر صبح وہ پھوٹتے ہیں اور پھر رات سے صبح نکل آتی ہے۔ نکالتا ہے رات کو دن میں سے اور نکالتا ہے دن کو رات میں سے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ جو رات اور دن کا تصور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے تو یہ ایسا ہے کہ دیکھو، کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی راتیں بڑی ہوتی ہیں، کبھی دن کا حصہ رات میں چلا جاتا ہے، کبھی رات کا حصہ دن میں چلا جاتا ہے۔ آج کل راتیں چھوٹی ہیں اور دن بڑے ہیں، آگے انشاءاللہ آئے گا سردی میں دن بڑے ہو جائیں گے، دن چھوٹے ہو جائیں گے، راتیں بڑی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی وحدانیت اور اپنی شان بتاتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور یہ میں کرتا ہوں، اور نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے۔ انڈا مردہ ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے، وہ زندہ ہے، انڈا مردہ ہے۔ اسی طرح نطفہ جو عورت اور مرد کا ملاپ ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، وہ اگر ضائع ہو جائے تو بس وہ کپڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اسی مردے میں سے اللہ تعالیٰ ایک بچہ پیدا کرتا ہے اور نکالتا ہے مردے میں سے زندہ۔ نکالتا ہے زندہ میں سے مردہ، یعنی مرغی زندہ ہے یا انسان زندہ ہے، اس میں سے مردہ نطفہ اور انڈا نکالتا ہے، اور نکالتا ہے مردے میں سے زندہ، اور نکالتا ہے پھر انڈا، اور وہ جو نطفہ ہے وہ مردہ ہے مگر اس سے زندہ، یعنی انڈا اور یہ بچہ نکلتا ہے۔ تو زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اسی طرح رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، بھی حساب دیتا ہے۔ دیکھتے ہو کہ دنیا میں بہت زیادہ جن کے پاس دولت ہے، دنیا ہے، بعض اوقات بہت اتنی ہوتی ہے کہ وہ سنبھال نہیں سکتے، بعض اوقات ان کے پاس ایسی ہے کہ وہ اپنے کنجوسی بھی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور اتنی ہوتی ہے کہ ان کے پاس یعنی سنبھالنے کی جگہ نہیں ہوتی، گھر اتنے ہوتے ہیں کہ کہاں رکھیں اور کس طرح رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں بے حساب جس کو چاہتا ہوں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مت پکڑو مومنوں کے سوا کافروں کو دوست۔ یاد رکھو، مومنوں کو دوست پکڑو، کافروں کے ساتھ دوستانہ نہ کرو، کافروں کے ساتھ دوستانہ نہ کرو، من دون سوائے مومنوں کے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ، اگر وہ جو کوئی یہ کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، وہ اللہ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ تم دوستانی نہ کرو، تم دوستی کرو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے دین کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے دین پہ انگلی نہیں اٹھاتے، تم پہ انگلی نہیں اٹھاتے،
تکلیف نہیں پہنچاتے، تمہیں کچھ مصیبت نہیں پہنچاتے، تو پھر تم اس کے ساتھ دوستانہ کرو، مگر اس کو اپنے راز تم نہ بتاؤ، کیونکہ وہ کافر ہیں اور وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ یہود ہے یا نصارہ ہے یا ہندو مت ہے یا سکھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ تمہارے دوست اس لیے دوست نہیں ہو سکتے کہ تم اس کو اپنے راز بتاؤ۔ اگر کوئی اس میں سے تم میں ایسا کرے گا اس طرح، مگر وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر وہ جو اپنے آپ کو بچائے اور ان کے ساتھ دوستانہ کرے۔ وہ یعنی کافروں کے ملک میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ہم برا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے، ہمارے دین کے ساتھ بھی برا سلوک کریں گے، ہمارے ساتھ بھی، تو پھر خیر ہے، اور اس کے لیے تم دوستی بھی کر سکتے ہو، تم رازدار بھی رکھتے ہو، پھر بھی کوشش کرو کہ اپنے راز تم ان کو نہیں بتاؤ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو اپنے آپ سے، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ تم کافروں سے، تم دنیا کی طاقتوں سے نہ ڈرو، تم صرف مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم نے میرے طرف واپس آنا ہے، یاد رکھو تم نے میرے پاس واپس آنا ہے۔ قل تو کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تخفوا ما فی صدورکم، تم ان سے نہ ڈرو، تم نے میرے پاس واپس آنا ہے، تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چھپ کے اپنے سینوں میں کچھ کرتے ہو اور تبدو یعلم اللہ، یا ظاہر کچھ کرتے ہو، یاد رکھو کہ تم اپنے سینوں میں کچھ رکھتے ہو، یعنی تم دل کے گہرائیوں سے ان سے دوستی کرتے ہو، یا دل میں رکھتے ہو، یا دل میں وہ بریائی رکھتے ہو تو، یا اچھائی رکھتے ہو تو سینوں میں، یا ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے اور ظاہر راز کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض، پھر مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ تمہارے دل اور تمہاری جان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے، وہ جو زمینوں میں ہے، ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے، سمندروں کے تہ میں جو کچھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جانتا ہے وہ جو آسمان و زمین ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء، اس روز دیکھ لے گا ہر ایک نفس وہ جو عمل کیا اس نے خیر کا اپنے سامنے، جو اس دن قیامت کے دن اس کا بتایا گیا، چلا رہے بفی شک نہیں ہے اس دن میں، یہ دن آنے والا ہے، یہ ضرور آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دیکھ لیں گے اپنے سامنے، اگر اس نے خیر کا عمل کیا، خیر کا اپنے سامنے دیکھ لیں گے، وما عملت من سوء، اگر یا اس نے عمل کیا برا، یا اس نے برا کیا یا اچھا کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ دیکھ لیں گے اپنے سامنے۔ تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو چاہیں گے کہ کاش میرے درمیان اور اس عمل کے درمیان فاصلہ ہو بہت برا۔ اگر برا عمل کیا ہوگا تو برا عمل کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کاش اللہ تعالیٰ اس میرے عمل کے اور میرے درمیان فاصلہ بہت دور کو ہوتا، یہ میرے نزدیک نہ آتا یہ عمل، یعنی برے عمل کو ان دنیا میں تو بہت شوق سے کرتے ہیں، شرابیں، کبابیں اور برے کام، زنا، فنا، حرام کی دولت، چھین کے لینا، مار کے لینا، لوگوں کو مارنا، لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے لے جانا، اور دیندار بندوں کی بے قدری کرنا اور عالموں کی بے قدری کرنا، یہ دنیا میں تو ان کو اچھے لگتے ہیں، مگر روز قیامت والے دن ان کو پتہ لگ جائے گا، پھر کہیں گے کہ کاش کے اس عمل کے درمیان اور میرے درمیان فاصلہ بہت بڑا ہو۔ یہ آپ تو کرتے ہیں، دیندار لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو سلاخوں کے نیچے ڈالتے ہیں، عالموں کو بھی۔ تو یہ عالم نہیں جو جیسا فضل الرحمن عالم ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ ذلیل ہے، یہ کتا ہے، یہ کتا ہے، یہ اس نے اسلام کو اس نے بدنام کیا ہے۔ جو اسلام کو بدنام کرتا ہے وہ اسلام کے ماننے والوں میں وہ کتا ہے، جو اسلام کو برباد کرتا ہے، سیاست کے لیے، دولت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے قرآن میں تفریق پیدا کرتے ہیں، یہ تو عیسائیوں سے بھی بدتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر کہیں گے کاش اس عمل کے درمیان میرے درمیان فاصلہ ہو بڑا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ،
ڈراتا ہے تم کو اللہ، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کو ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ بار بار تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ برے کام نہ کرو، برے راستے پہ نہ چلو، بری عادتیں نہ اپناؤ، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، وہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے غلط راستہ نہ اختیار کریں، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے، میرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلے، مگر لوگ جو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو بہت مہربان ہوں اپنے بندوں میں، تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہوں ہر انسان پر۔ وہ انسان جو 70 سال تک کافر رہا اور پھر اس نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام پہ وہ مضبوط رہا، محکم رہا، مضبوط رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو مہربان ہوں پھر اپنے بندوں پر۔ قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی تو میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔ تم کہو ان کو کہ اے میرے تو اپنی امت کو کہو کہ اے میری امت تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، جو میں دین لایا ہوں، جو میں بیان کرتا ہوں، جو میری حدیث ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کی تابعداری کرو۔ تو تم اللہ سے محبت رکھو گے، میری تابعداری کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس معمولی سی زندگی میں ایک بڑی زندگی کو کھو دیں۔ کیوں کھو دیں؟ وہ بڑی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ ہے، اور یہ زندگی ادھوری ہے، یہ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہ تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری تابعداری کرو، تو محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور بخش دے گا تم کو، ذنوبکم تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری خطائیں بخش دے گا، تمہارے جو بھی خطائیں کی ہیں وہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے اور قرآن کے بتائے طریقے کو مطابق کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو مطابق کر دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین میں ہمیں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔